بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین و ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو فرعون اور اس کی خادمہ کا ایک نہایت ہی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کی ہے، جس کا نام مشاطہ تھا، اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان فرمایا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو نوکرانی جب اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ سارا واقعہ اپنے باپ کو بتایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوایا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو نوکرانی نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس نوکرانی کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر خاک ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی میں آگ میں ڈال دیا گیا اور سب جل کر خاکستر ہو گئے۔
اے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔